کا جو نیا آرڈیننس ہے وہ اب عدالتوں میں چیلنج ہو رہا ہے اور کہا یہ جا رہا تھا، جس سے تاثر دیا جاتا ہے کہ احتساب کا عمل جو ہے وہ اب رک چکا ہے۔ عدیل یہ بتائیے گا اس نئے آرڈیننس کے تحت کن کن لوگوں کو اب ریلیف مل رہا ہے اور کون یہ ریلیف لے چکے ہیں؟ دیکھیں، نیب کو نا عملاً یعنی احتساب کے عمل کو عملاً تالے لگ گئے ہیں اور یہ بات اب حکومت بھی ریئلائز کرنے لگ پڑی ہے۔ میں نے کل بھی کہا تھا کہ یہ جو آرڈیننس جب قومی اسمبلی میں آئے گا تو خود حکومت اس سیکشن 4 کو نکالے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کے دن کی صرف اگر ہم بات کریں تو دو جو مختلف کیسز میں لوگوں کو اس میں فائدہ پہنچنا شروع ہو گیا۔ ایک مداربہ اسکینڈل میں ملزم عبداللہ کا جو کیس ہے یہ سیشن جج کی عدالت کو بھیجنے کا حکم دے دیا۔ جو اکاؤنٹیبلٹی کی جو کورٹ ہے اس کے جج جو محمد بشیر صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اب جو فراڈ کے کیس پر اب اس عدالت کا اختیار ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو یہ جو B4U کے جو مالک ہیں ان کے جو ساتھی ہیں محمد سہیل، ان کے ریمانڈ میں توسیع نہیں ہو سکی۔ تو یہ پہلے دو ایسے ریلیف ہیں جو اس کے اثرات نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، جو ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ نیب کو ایک قسم کا غیر فعال کر دیا گیا ہے۔ پھر دوسرا معاملہ یہ ہے، یہ جو لیگی رہنما کہہ رہے ہیں کہ انکار کر رہے ہیں جی ہم اس سے کوئی فائدہ نہیں لیں گے، LNG والے ریفرنس میں ہم فائدہ نہیں لیں گے، لیکن جو شریک ملزمان ہیں وہ اگر کیس اسٹیبلش کر دیتے ہیں تو فائدہ تو ان کو بھی ہوگا۔ یعنی عدالت جب یہ قائل ہو جائے گی یہ کیس ان کی ڈومین میں نہیں آتا تو یہ فائدہ ان کو یقیناً ہوگا۔ اور احتساب کا جو نیریٹو ہے اس آرڈیننس کی کچھ شکوں سے کی وجہ سے اس کو بڑا دھچکا لگا ہے، اور میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ وزارت قانون کے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سیکشن 4 ہے یہ وزارت قانون کی پروپوزل بالکل بھی نہیں تھی۔ اس میں بہرحال اب حکومت بھی سوچ رہی ہے اور نیب کی بھی ہاں بالکل ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، وہ یہ دیکھیں کہ عوامی مفاد کے جو معاملات ہیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے معاملات ہیں۔ یہ جو نیب کی ریکارڈ ریکوریاں ہوئی ہیں یہ تو ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے ہوئی ہیں، کیونکہ عوام کا جو پیسہ ہے جو لوٹا گیا ہے وہ کس طرح واپس آنا ہے، یہ ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے معاملات تو ان کی ڈومین سے نکل گئے ہیں۔ یہ تو اربوں روپے عوام کے لوٹے گئے جو واپس نیب کے ذریعے لے کر آنے تھے۔ تو اچھا دیکھیں، ٹیکس کے معاملات پھر بھی سمجھ آتی ہے، لیکن اگر قومی خزانے کو، اچھا اس میں پھر قومی خزانے والا معاملہ ہے کہ آپ قومی خزانے کو خدا نہ خواستہ جتنا مرضی نقصان پہنچا لیں، لیکن چونکہ جی فلاں شخص نے جس نے رائے دی جس کی وجہ سے قومی خزانے کو نقصان پہنچا ہے اس کے اکاؤنٹ میں پیسے جاتے اسٹیبلش نہیں ہوئے تو وہ بھی ڈومین سے نکل گیا۔ عوام سے فراڈ کے کیسز پر بھی اگر نیب نہیں سنے گا تو پھر کون سنے گا؟ اچھا اب نیب کی پریشانی جو ہے نا وہ اس میں بہت زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ گزشتہ روز نیب نے خط لکھا اپنے تمام DGs کو جو ان کے مختلف ریجنز میں ہیں، ان کو خط لکھ کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ تمام جو ہمارے ڈیسیژنز ہیں، ہمارے جو فیصلے ہیں، اقدامات ہیں، ان کو ابینس میں رکھا جائے، کیونکہ ہم خود وزارت قانون سے پوچھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہ احتساب کے عمل کے لیے ایک بڑا دھچکا ہے۔ ٹھیک ہے عادل، لاسٹ 1 منٹ ہے، بتائیے گا کہ چیئرمین نیب کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری نہیں ہوا، سوال اٹھ رہے ہیں سوشل میڈیا پر بھی، وہ سب بھی سوال کر رہے ہیں کہ چیئرمین نیب کی جو ایک دفعہ اپوائنٹمنٹ کنٹینیو ہوئی ہے یا ایکسٹینشن ملی ہے اس کے حوالے سے نوٹیفیکیشن نہیں آیا۔ جی آج مختلف ٹیلی ویژن چینلز پہ خبریں چلتی رہیں کہ چیئرمین نیب کا نوٹیفیکیشن، کیونکہ وہ 8 تاریخ کو ان کی مدت ملازمت پوری ہوگی اور 9 تاریخ سے ان خبروں کے مطابق یہ آفس خالی ہو گیا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ اس آرڈیننس میں یہ چیز لکھی گئی ہے کہ جب تک نئے چیئرمین کی تقرری نہیں ہوتی تو جو پہلے والے چیئرمین ہیں وہ کنٹینیو کریں گے۔ تو اس کے لیے چونکہ یہ واضح قانون میں کر دیا گیا ہے تو اس کے لیے کسی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ قانونی حیثیت اس آرڈیننس کے تحت جو ہے وہ کنٹینیو کر رہے ہیں۔ اب نئے آرڈیننس کے تحت مزید کن کن لوگوں کو ریلیف مل رہا ہے اور ملے گا آگے جا کر، اس کے اوپر ناظرین ہم وقتاً اپنے پروگرام میں بات کرتے رہیں گے۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔